کچھ بہنیں اس مسئلے کو لے کر کافی کنفیوزڈ ہیں کہ ان کے شوہروں نے انہیں SMS یا ای میل کے ذریعے طلاق بھیجی ہے تو کیا ان کی طلاق واقع ہو گئی؟ تو سب سے پہلے ہم اس حدیث کے الفاظ پر غور کر لیتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشیاء کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے: نکاح، طلاق اور رجوع۔ دیکھیے، بہت سے لوگوں کو اس مسئلے کو لے کر بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر شوہر طلاق دے تو اس کے لیے بیوی کا سامنے موجود رہنا یا اس کے رشتہ داروں کا ہونا ضروری ہے، یعنی بیوی نے کانوں سے خود سنا ہو کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دی ہے تبھی طلاق ہوگی۔ تو دیکھیے، اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں۔ اگر شوہر نے تنہائی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی طلاق کی نیت کر کے، پھر چاہے بیوی سامنے ہو یا نہ ہو، کوئی بھی شخص سامنے نہ ہو، تب بھی طلاق پڑ گئی۔ پھر وہ چاہے SMS کے ذریعے ہو، ای میل کے ذریعے ہو، کال کے ذریعے ہو، پیپر پہ لکھ کر ہو یا کسی کے ذریعے بول کر بھیج دے، تب بھی طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اگر شوہر کی واقعی نیت طلاق دینے کی ہو تو پھر ذریعہ کوئی بھی استعمال ہوا ہو، یعنی بول کر یا لکھ کر، طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے، یہاں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک ہوتی ہے کلیئر ڈیورس، یعنی جس میں شوہر کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، آئی ڈیورس یو، اور دوسری پروبیبل ڈیورس، یعنی گول مول الفاظ میں، یعنی ایسی طلاق جس میں طلاق کے الفاظ ادا کرنے کی بجائے شوہر یہ کہے کہ آج کے بعد میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، تم ہمیشہ کے لیے اپنے والد کے گھر چلی جاؤ، اب ہمارے بیچ میں سب ختم ہو گیا۔ یعنی یہ کلیئر کٹ طلاق کے الفاظ تو نہیں ہے، بس شوہر کی نیت طلاق کی ہی ہے، تب یہ طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ طلاق دینے کے لیے شوہر کی نیت دیکھی جائے گی۔ بھلے وہ طلاق کا الفاظ استعمال نہ کرے، بٹ طلاق کی نیت سے بیوی کو ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے کہے، تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی یہ طلاق ہی کاؤنٹ کی جائے گی۔ اب رہا SMS کے ذریعے طلاق دینے کا سوال، تو دیکھیے، اگر کوئی شخص اس نیت سے اپنی بیوی کو ٹیکسٹ میسج کرتا ہے کہ اسے میں طلاق دے رہا ہوں، تو پھر طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بٹ اگر شوہر کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے، شوہر ایسے ہی بیوی کو ستانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی پرینک کرے یا بائی مسٹیک اس سے طلاق کے الفاظ کا میسج بیوی کو سینڈ ہو گیا، تب طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ طلاق دینے کے لیے اس کی نیت بھی طلاق کی ہونی چاہیے۔ اور دیکھیے، صرف نیت سے طلاق نہیں ہوتی، بلکہ نیت کے ساتھ الفاظ بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، یا پھر لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی طلاق کی نیت کے ساتھ ساتھ شوہر الفاظ ادا کرے، یا ای میل یا SMS کے ذریعے کہے، یا کوئی اور سورس استعمال کرے، تب بھی طلاق پڑ جائے گی۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پہ ایک شوہر کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے اور وہ بس اپنی پین چیک کرنے کے لیے یا اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کے لیے پیپر پہ طلاق 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 لکھتا ہے، اور بیگم کو اپنی ہینڈ رائٹنگ چیک کرواتا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ صحیح لکھا ہے کیا۔ ادھر بیگم صاحبہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی کہ ان کی تو طلاق واقع ہو گئی، یا ہسبینڈ سے غلطی سے ڈیورس ورڈ ٹائپ ہو گیا اور وہ بیگم کو فارورڈ ہو گیا، تو بیگم کا برا حال کہ انہیں تو طلاق واقع ہو گئی۔ تو دیکھیے، ایسے میں طلاق واقع نہیں ہوئی جب تک آپ کے شوہر کی نیت واقعی طلاق دینے کی نہ ہو، بٹ اگر وہ طلاق کی نیت سے لکھ رہا ہو تب طلاق واقع ہو جائے گی۔ کلیئر؟ دیکھیے، ہم شوہروں کو یہی نصیحت کریں گے کہ وہ اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کریں اور اللہ کے احکام کو کھیل اور مذاق نہ بنائیں، کیونکہ طلاق سے خاندان بھی برباد ہو جاتے ہیں اور اولادیں بھی، اور بیوی کو ذلت اور رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ اسے اللہ کا خوف کریں اور اپنے خاندان اور گھروں کی حفاظت کریں۔